لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر پاک فوج کے نئے سپاہ سالار ہوں گے۔ حکومت نے فیصلہ کر لیا، اب کپتان کیا کریں گے؟ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹر پر جاری بیان میں بتایا کہ وزیر اعظم نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو نیا آرمی چیف اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے بتایا کہ صدر کو آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز کی سمری بھجوا دی گئی ہے، لہذا صدر اس کی توثیق کریں تاکہ کوئی تنازع کھڑا نہ ہو۔ امید ہے کہ صدر صاحب جو ہے اس چیز کو متنازع نہیں بنائیں گے اور پرائم منسٹر کی جو ایڈوائس ہے قانون اور آئین کے مطابق اللہ کے فضل سے اس کو انڈورس کریں گے تاکہ یہ ہجانی کیفیت جو ہے آج شام تک جو ہے ختم ہو جائے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ صدر مملکت کی عمران خان سے مشاورت پر کمنٹ نہیں کروں گا، اس پر پہلے ہی ٹویٹ کر دیا ہے۔ ایئر فورس، نیوی اور آرمی کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ امید ہے صدر اس چیز کو متنازع نہیں بنائیں گے اور ایڈوائس کی منظوری دیں گے۔ میں کسی خدشے کا اظہار نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ یہ اس کو انڈورس کریں تاکہ کوئی تنازع نہ کھڑا ہو کہ اس کے بعد جو ہے یہ قوم جو ہے، ہمارا ملک جو ہے، ہماری اکانومی جو ہے وہ ایک سمت پہ چلی جائے۔ اس وقت سب کچھ سٹینڈ سٹل ہوا ہے۔ اب ایک نظر پاک فوج کے نامزد سپاہ سالار جنرل عاصم منیر کی پیشہ ورانہ زندگی پر۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر منگلا ٹریننگ اسکول سے پاس آؤٹ ہوئے اور انہوں نے فوج میں فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ انہوں نے موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ماتحت بریگیڈیئر کے طور پر فورس کمان ناردرن ایریاز میں فوج کی کمان سنبھالی۔ انہیں 2017 میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس مقرر کیا گیا اور اکتوبر 2018 میں انہیں ISI کا سربراہ بھی بنایا گیا تھا، تاہم وہ مختصر عرصے کے لیے اس عہدے پر فائز رہے۔ ISI کی سربراہی کے بعد لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو کور کمانڈر گجرانوالہ تعینات کیا گیا تھا اور 2 سال بعد وہ GHQ میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے عہدے پر تعینات ہوئے اور ابھی بھی اسی عہدے پر کام کر رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر پہلے آرمی چیف ہوں گے جو ملٹری انٹیلیجنس اور ISI میں رہ چکے ہیں۔ جنرل عاصم منیر پہلے آرمی چیف ہیں جو اعزازی شمشیر یافتہ ہیں۔ بطور لیفٹیننٹ کرنل مدینہ منورہ میں تعیناتی کے دوران عاصم منیر نے قرآن پاک کا حفظ بھی کیا۔ صدر مملکت کے پاس کیا اختیارات ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ صدر مملکت آرٹیکل 48 کے تحت آرمی چیف کی تقرری کی ایڈوائس کو واپس بھیج سکتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے صدر مملکت نئے سپاہ سالار کی سمری پر دستخط کرتے ہیں یا نہیں۔ فی الحال اتنا ہی۔ To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.